دلائل کے میدان میں آؤ، میری پریشانی دور کرو، میری پریشانی دور کرو اور مجھے بتاؤ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کا مزار کہاں ہے؟ میری پریشانی حل کرو، بولو۔ حضرت زین العابدین مدینہ، ان کی قبر منور مدینہ، سارا قافلہ واپس آیا مدینہ، حضرت زینب کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس سے بھی حوالے کی ضرورت ہے، اس میں کسی حوالے کی ضرورت ہے؟ سب مانتے ہیں۔ اگلی بات شاید قابل ہضم نہ ہو، ان کا مزار دمشق میں ہے اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے۔ جی جس بنو امیہ کو گالیاں نکالتے ہو، حضرت زینب کی قبر منور کس قبرستان میں؟ سادہ مسئلہ حل کرو میاں۔ حضرت زینب کا کون سا رشتہ دار دمشق رہتا تھا؟ کس کے پاس انہوں نے زندگی گزاری؟ ان کا انتقال وہاں کیوں ہوا؟ ان کی قبر منور وہاں کیوں بنی؟ دلائل کے میدان میں آؤ، میں تو پہلے راؤنڈ وچ ناک آؤٹ کر دیں۔ ماشاءاللہ، دلائل کے میدان میں گالیاں کومنٹ میں اب آپ کو بتانا ہوگا کہ ان کا مزار دمشق میں کیوں؟ دمشق میں ان کا فلاں رشتہ دار رہتا تھا، ان کے ہاں انہوں نے زندگی گزاری، وہاں ان کا انتقال ہوا، اس لیے ان کی قبر منور وہاں بنی۔ تمہیں بتانا ہوگا۔ اس بتانے کی جگہ گالیاں، اس پر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو کچھ بندے کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ تمہارے اندر گند ہے، گند نہیں باہر نکل۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، حقائق ہیں، حضرت سیدنا حسین کی محبت ہے رضی اللہ تعالی، ہمارے اندر سے وہی باہر آئے۔ آخر نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ اس میں بھی آپ دیکھیں، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے سنت کے مطابق داڑھی ہے، آپ ایک عالم دین کہلاتے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ آپ اپنی عوام کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور لوگ بھی دھڑ دھڑ شیئر کر رہے ہیں، جیسے کوئی ابھی بھی وہی نازل ہوئی ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جی زینب بی بی وہ دمشق میں مدفون ہے اور بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہے۔ اور اتفاق کون کر رہے ہیں؟ جو نیچے آپ کے مقتدی بیٹھے ہو۔ اگر اس طرح کے لوگوں سے اتفاق کروانا ہے، پھر تو ہر مولوی اپنے مقتدی کو بٹھا اور کہے کہ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، پھر تو بس ہو گیا نا کام۔ عجیب بات ہے کہ 14 صدیوں کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے۔ امام ذہبی جیسا آدمی لکھتا ہے کہ یزید شراب خور تھا، صراحتاً لکھتا ہے کہ یزید شراب خور تھا، اس کو تو آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جی یہ سوائیوں کی اڑائی ہوئی گپ ہے، اور جس کے اوپر کوئی مستند حوالہ موجود نہیں ہے کہ زینب بی بی دمشق کے اندر پوری زندگی گزاری انہوں نے اور بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہے، اسے آپ ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے پوری امت کے اندر یہی ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ چونکہ آپ نے سائل بن کر سوال کیا تھا، لہذا مناسب نہیں کہ میں آپ کو کوئی چیلنج وغیرہ دوں، لیکن شاید آپ نے وہاں یہ بات کی کہ پہلے راؤنڈ ہی میں آؤٹ کر دوں گا، تو حضرت صاحب آپ پہلے راؤنڈ میں کیا آؤٹ کریں گے؟ آپ نے پہلی بول ہی 9 بول کروائی ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں نے آپ کے اس اتنے یقین کے ساتھ جھوٹ بولنے کے بعد دوبارہ تاریخ دیکھی، البدایہ دیکھا، تاریخ دمشق دیکھی، الکامل ابن اثیر دیکھی، ابن جوزی کی تاریخ دیکھی، اور انصاب الاشراف دیکھا، المعارف دیکھا ابن قتیبہ کی، کہ شاید مجھے مل جائے، اتنے یقین سے آدمی کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے نامراد ان کتابوں سے لوٹنا پڑا۔ تو اول تو میرا یہ چیلنج آپ کو ہے کہ پوری امت کے اس پہ اتفاق ہے، مجھے یہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ بیان کر کے دے دے کہ کس نے لکھے کہ بی بی زینب کی قبر مبارک یہ دمشق کے اندر اور بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہے، اور ساری زندگی یزید کے ساتھ گزاری، یزید کے دربار میں گزاری۔
میں اس پر غور و فکر کر لوں گا، کبھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مجموعہ فتاوی ان کے اس کی جلد نمبر 14 پر یہ جتنے صحابہ کی طرف منسوب قبریں عراق فلسطین کے اندر، شام کے اندر، ان سب کا انکار کیا ہے کہ یہ سب اکثر ان میں سے کذب اور جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے کہ وہاں فلاں راہ سے حسین پڑا ہوا ہے، فلاں علی کا مشہد ہے، فلاں کا مشہد ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں تاریخ دمشق کے اندر اور ابن جوزی نے المنتظم کے اندر اور ابن اثیر نے الکامل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بی بی زینب اور یہ لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں حاضر ہوا، یزید بڑا خوش ہوا شروع میں اس کو دیکھ کر، بعد میں جب دیکھا کہ لوگ لان تان کر رہے ہیں تو افسوس کیا، تو ایک سرخ رنگ کا بےایمان اٹھا اور اس نے یزید سے مطالبہ کیا کہ اس پہ جو فاطمہ بنت علی ہے یہ مجھے بطور لونڈی دے دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ بڑی گھبرائی اور حضرت بی بی زینب کا پہلو پکڑ لیا، تو بی بی زینب نے کہا کہ قطعاً نہیں، ایک مسلمان عورت ہے، آل رسول ہے، قطعاً تمہاری باندی اور لونڈی معاذ اللہ نہیں بن سکتی۔ تو یزید بدبخت نے اس موقع پر کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں یہ حکم دے سکتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو بطور باندی اس مردار آدمی کو دے سکتا ہوں۔ تو اس موقع پر بی بی زینب نے کہا کہ قطعاً نہیں، جب تک تو اپنا دین نہ بدل دے، جب تک مرتد نہ ہو جائے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہ دے، تو قطعاً ان میں سے کسی کو بطور باندی پیش نہیں کر سکتا۔ موصوف یہ خطبہ کیوں نہیں پیش کرتے، یہ حقیقت کیوں نہیں پیش کرتے؟ اگر موصوف کہ جی اس میں شیعہ راوی ہے، جو اس کی عادت ہے، کذاب راوی ہے، شیعہ راوی ہے، تو یہ آپ کی کتاب ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، اس میں آپ نے لکھا ہے مستند تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں واقعہ کربلا کی صحیح تصویر، مستند تاریخی حوالہ جات، اور اندر جو بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کا خطبہ آپ نے دیا وہ شیعوں کی کتاب سے دیا، ملا باقر مجلسی جیسوں کی کتاب سے دیا۔ تو آپ اگر بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کے خطبے، بنت علی، دونوں حضرت علی کی بیٹیاں ہیں، ان کے خطبے شیعہ کتابوں سے دیں تو وہ مستند تاریخ اور افراط و تفرید سے ہٹ کر کتاب بن جاتی۔ اور اگر ہم 3-4 مسلمانوں کی کتاب مانے ہوئے مورخین، ابن عساکر رحمہ اللہ، پھر ابن منظور افریقی نے مختصر تاریخ دمشق میں بھی لکھا 2، ابن اثیر نے کامل میں لکھا 3، اور ابن جوزی نے المنتظم 4 کے اندر بی بی زینب کا یہ خطبہ نقل کیا، وہ غیر مستند ہو جاتا ہے۔ تو اگر یزید اتنا اچھا ہے تو اس کے دربار میں بی بی زینب اس کو جھاڑ کیوں رہی ہے، اس کو مرتد اور بے دین کیوں کہہ رہی کہ تو یہ فتویٰ اس وقت تک، یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک مرتد اور بے دین نہ ہو جائے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بی بی زینب نے اپنی زندگی یزید کے دربار میں گزارتی۔ ہاں، تاریخ دمشق، مختصر تاریخ دمشق اور الکامل ابن اثیر کے اندر یہ ہے کہ پھر نعمان بن بشیر کو آپ نے حکم دیا حضرت کو کہ ان کو اچھی طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ اس پورے قافلے کو ایک امین شخص کو ان کو پروالی مقرر کر کے، نگہباں مقرر کر کے انہیں مدینہ واپس بھیج دو، یہ سارا قافلہ مدینہ واپس چلا جائے، وہاں خوش و خرم عزت کے ساتھ انہیں مدینہ تک چھوڑ دو۔ تو تاریخ میں بی بی زینب کا واپس مدینہ لوٹنا تو ملتا ہے، لیکن دمشق کے اندر ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ کوئی قول مل جائے گا، وہ قول مصر کا بھی ہے، وہ قول دمشق کا بھی ہے، وہ قول مدینہ کا بھی ہے، 3 قول ہیں، لیکن پوری امت کا اس پہ اتفاق ہو، یہ وہ جھوٹ ہے جس کا ثبوت کہیں نہیں دیا جا سکتا۔ الٹا یہ مل جائے گا کہ یہ سارا قافلہ یزید نے واپس مدینہ بھیجا، مدینہ کے بعد بھی دوبارہ بی بی زینب دمشق آئی، یہ مجھے تاریخ میں میری تحقیق کے مطابق تو کہیں نہیں ملا۔ اگر کسی کے پاس ہے تو حوالہ پیش کرے، لیکن حوالہ پیش کرنے کے بعد بھی آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا مدعا تو ہے کہ یقینی قطعی بات ہے، سب اس کو مانتے، آپ کا مدعا تب پیش ہوگا، محض 1-2 روایت نہیں، آپ کا مدعا تب ثابت ہوگا جب یقینی طور پر پوری امت کا فیصلہ یا کم سے کم صحیح سند متصل جو آپ کا مطالبہ ہوتا ہے، جس میں کوئی شیعہ راوی نہ ہو، کوئی کذاب راوی نہ ہو، سند بھی سارے متصل ہو اور سارے راوی اس کے سکہ ہو، ایسی کوئی سند پیش کر دیں۔ اور بقول آپ کہ دیکھ بھی ہو، اس لیے کہ یزید کو شرابی ہم تب کہیں گے جب کوئی دیکھ رہا ہو، معاذ الزاماتی، تو کس نے دیکھا بھی ہو کہ بی بی زینب کو ہم دمشق کے اندر بنو امیہ کی قبرستان میں دفنا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات پر غور کیا جا سکتا ہے۔